کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں اور 113 حروف ہیں۔ اس کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، مجھے پکارا جاتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے، مجھ پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے جائیں اور ان کو جا کر یہ سارا واقعہ سنائیں۔ ورقہ بن نوفل بڑی عمر کے تھے اور سابقہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، تورات و انجیل کا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ ورقہ نے جب ساری بات سن لی تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ جب پھر وہ آواز سنائی دے تو آپ ٹھہر جایا کریں اور رک کر اس کو جواب دیا کریں، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے جا رہے تھے کہیں کہ وہی آواز سنائی دی تو آپ نے فوراً جواب میں فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں، کیا کہنا ہے؟ تو دوسری طرف سے پھر جواب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پوری سورۃ فاتحہ کا نزول ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کا نزول غار حراء ہی میں ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے غار حراء میں، تو وہاں پر انہوں نے سورۃ علق کی آیات پہلے آپ سے پڑھوائیں، یعنی پڑھ کر سنائیں، پھر آپ نے پڑھیں۔ تو پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات سورۃ علق کی نازل ہوئیں۔ تو فرماتے کہ ان 5 آیات میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اب پڑھنا کیا ہے؟ یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں، اب پڑھنا کیا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ لکھی ہوئی سورۃ فاتحہ حضرت جبریل امین لے کر آئے تھے جنت کے ریشمی رومال پر۔ جب یہ 5 آیات پڑھنے کے بارے میں آ گئیں تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اب آپ پڑھیں۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا ریشمی رومال آپ کے سامنے کھول دیا گیا اور آپ نے دیکھا اس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی تھی، آپ نے وہیں پر وہی پڑھ لی۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے سورت مکمل طور پہ جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے کئی نام وارد ہوئے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والی، یعنی کتاب کے آغاز میں، قرآن حکیم کے آغاز میں، مصحف کی ترتیب میں یہ سورت
لکھی ہوئی پہلے ہے، اس کے بعد پھر آگے سورۃ بقرہ اور باقی سورتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا نام ام القرآن بھی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ اس سورۃ مبارکہ میں رکھ دیا گیا، تو اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام ایک سورۃ الحمد بھی ہے کہ اس کا آغاز حمد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف سے کیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز والی سورت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا گیا ہے کہ یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ اس سورت مبارکہ میں بتایا اور سکھایا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اس سورت مبارکہ کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق میرے محبوب آپ کو ہم نے عطا کی ہے 7 دہرائی جانے والی آیات، یعنی جن کو دہرایا جاتا ہے، یعنی دن رات میں ہم نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بار بار اس صورت کو دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دہرائی جانے والی 7 آیات آپ کو عطا کی ہیں اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دہرائی جانے والی 7 آیات سورۃ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم جو فرمایا تو وہ بھی سورۃ فاتحہ ہی کو کہا گیا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کے کئی نام ہیں اور اس کی فضیلت میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ تفاسیر کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصراً اس کی تشریح کریں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ الحمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ تلفظ درست ہونا چاہیے۔ الحمد، تمام تعریفیں، حق کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ الحمد، تمام تعریفیں، اور اگر حق کو ادا نہ کیا اور الحمد کہہ دیا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خشکی، اس کا معنی موت بھی ہوتا ہے، یعنی معنی بالکل بدل جائے گا اور بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے الحمد تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ الحمد، الف لام جہاں پہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خاص یا تمام، یہاں پر معنی اس کا کریں گے تمام۔ حمد کے معنی تعریف، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، جو تعریف کسی کی ہو سکتی ہے یا جو تعریف ہے دنیا کے اندر، یا جو تعریفیں کسی کی ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا آئندہ ہوں گی، تمام تعریفوں کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ تمام تعریفوں کے لائق وہی ہیں۔ تو یہاں پر یعنی وہ تعریف انسان چاہے کر سکے یا انسان نہ کر سکے، تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی۔ لام کے نیچے زیر ہے لی، اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے۔ آگے ہے اسم اللہ، تو ساتھ ملا دیا للہ، یعنی اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ پروردگار، وہ رب، وہ اللہ جو رب ہے، پالنے والے ہیں، پروردگار ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ عالمین، تمام جہانوں کی، تمام جہانوں کے رب ہیں، تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم وہ چیز جس کے ذریعے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ، پھر سمجھ آ جائے گی ساری بات۔ تو رب یہ پروردگار عالم کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کی جامع صفت ہے، یعنی رب پالنے والے، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رب وہ ذات جو کسی چیز کو جو کہ ناچیز ہو اس کو وجود میں لا کر آہستہ آہستہ مختلف احوال سے گزارتے ہوئے
اس کو کمال تک پہنچانے والی ذات، اسے کہا جاتا ہے رب۔ ہمارے ہاں ترجمہ عام طور پہ پروردگار کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کو دعا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر وہ لا الہ الا اللہ یعنی تحلیل ہے، اور سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ اس کی شرح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے ادا کرنے پر پروردگار عالم کی رحمتیں اور مہربانیاں اتنی متوجہ ہوتی ہیں کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر اتنی مہربانیاں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ حمد جس میں اللہ کی حمد تعریف ہے، وہاں پر یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ کلمہ دعا بھی ہے، یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے، یعنی کھانا ملا اس نے کہا الحمدللہ، پینا ملا تو الحمدللہ، اللہ کی نعمت سامنے آئی الحمدللہ، تو فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر الحمدللہ کہتا ہے، پروردگار عالم خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر فرماتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، الحمدللہ زبان پر کہنے میں تو یہ آسان ہے، مختصر سا ہے، لیکن فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میزان کو یعنی ترازو کے پلڑے کو بھر دینے والا ہے، نیکیوں سے ترازو کا پلڑا بھر جاتا ہے جب کوئی یہ کلمہ ادا کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہی چیز سکھائی ہے اپنی امت کو کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ہر موقع پر اور ہر نعمت پر۔ اور فرمایا کہ یہ امت تو ایسی امت ہے کہ اس امت کو جہاں اور بہت سارے القاب دیے گئے، وہاں پر اس کا ایک لقب حمادون بھی ہے، حمادون یعنی زیادہ حمد کرنے والے، یعنی یہ ایسی امت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کثرت سے کرنے والی امت ہے۔ تو اس لیے تعلیم دی گئی کہ ہر موقع پر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پروردگار عالم ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، کبھی عبرت کے لیے، نعمتوں کی قدردانی سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ بھی ہمیں دکھا دیتے ہیں دنیا میں جو نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی ہم کسی نابینا کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں کانوں کی قوت دی ہے، قوت سماعت عطا فرمائی ہے، تو کبھی ہم بہروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کو قوت گویائی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں کبھی کبھار گونگے بھی دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھار لنگڑے لولے دکھا دیتے ہیں، معذور دکھا دیتے ہیں، بیمار دکھا دیتے ہیں، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگ بھی ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا کہ ایسے موقع پر جب تمہیں کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، کوئی بیمار، کوئی معذور کوئی نظر آ جائے اس حال میں، تو اس موقع پر کہہ دیا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں کہ یہ شخص مبتلا ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ایک مسلمان کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت نظر پڑے الحمدللہ الحمدللہ زبان پہ جاری ہونا چاہیے، نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے ادا کیے ہوئے شکر کے کلمات کو
پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جو الحمدللہ کے کلمات کہتا ہے، اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دو جنت میں، ایک مکان تعمیر کر دو جنت میں، اور اس کے دروازے پر تختی لگا دو، اس پر لکھ دو بیت الحمد۔ یعنی اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ تو حمد و ثنا، تعریف تمام اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کسی کمال پر کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی حسین شخص ہے تو اس میں جو ہے اس کا حسن، وہ اس میں اس کا کمال ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عالم ہے جس کے پاس علم ہے تو یہ علم اس کے پاس کمال ہے۔ تو جب وہ تعریف کی جائے گی کسی کے حسن کی یا کسی کے علم کی یا اسی طرح باقی چیزوں کی، تو در حقیقت وہ حسن اس حسین کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کو ملا ہے، دیا گیا ہے۔ عالم کا علم اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے۔ تو جب ہم تعریف کریں گے ان کے اس کمال پر تو در حقیقت یہ تعریف ہوتی ہے کمال عطا کرنے والے پر۔ عالم کی تعریف در حقیقت جس نے علم اس کو عطا کیا اس کی تعریف ہے۔ کسی حسین کی تعریف در حقیقت حسن عطا کرنے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ بنانے والے، پیدا کرنے والے اور وہ نعمت عطا کرنے والے کی ہی تعریف ہوا کرتی ہے۔ ہم اگر کوئی مکان دیکھتے ہیں، کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں اچھی بنی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہی فوراً پوچھتے ہیں کہ بنانے والا معمار کون تھا، کس مستری نے بنایا، کس معمار نے بنایا، کیونکہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں اس عمارت کی در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، تو ان کو دیکھ کر جب ہم تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ تعریف اس خالق کی ہوتی ہے جس نے یہ خوبیاں ان چیزوں کے اندر رکھی ہیں، اور ان چیزوں کو جو کمالات اس خالق نے عطا فرمائے ہیں تو اس خالق کی اور کمالات عطا کرنے والی ذات کی ہی تعریف ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام حمد اسی پروردگار کے لیے ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے رب العالمین۔ رب جو تربیت کرنے والے ہیں، جو پرورش کرنے والے ہیں، جو کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ انسان کا وجود نہیں تھا اور پھر اس کو وجود بخشا ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر، اور وہیں پر اس کا نقشہ بنا، اس کی صورت بنی، اور قرآن حکیم میں فرمایا وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح اس ذات نے چاہا اسی طرح تصویر بنا دی، نقش و نگار بنائے، پانی کے اوپر صورت بنی، اور پھر وہیں پر پرورش ہوتی رہی، وجود بنتا رہا، جسم بڑھتا رہا، اعضاء بنتے رہے، اور اعضاء کے اندر حرارت پہنچتی رہی، غذا پہنچتی رہی، ہوا آکسیجن پہنچتی رہی۔ تو کون ذات ہے جو وہاں پر جہاں کوئی چیز پہنچائی نہیں جا سکتی، کوئی میٹیریل بھیجا نہیں جا سکتا، وہاں پر ہڈیاں بھی وجود میں آئیں، چمڑا بھی بنا، گوشت بھی بنا، رگیں، شریانیں، وریدیں وہ بھی بنی، دل کو دھڑکن ملی، دماغ کو حرکت ملی۔ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی وہاں پر؟ تو جو ذات اس کو پروان چڑھا رہی تھی ان اندھیروں کے اندر، اسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر کون ذات ہے جو اس کو آہستہ آہستہ یہ ساری قوتیں عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کس نے اس کو دانت دیے، کس نے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی، کس نے زبان کو قوت گویائی دی، کس نے پھر کانوں کو قوت سماعت دی، کس نے پھر عقل کو قوت فکر و سوچ کی عطا کی۔ تو یہ ساری قوتیں جو دی جا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے کامل جوان انسان بنا کر دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو جس ذات نے یہ تربیت کی ہے، جس ذات نے پروان چڑھایا ہے،
کمال تک پہنچایا ہے، اسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر نعمتوں کے جال بچھا دیے۔ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے لیے جسمانی غذا کے اسباب بھی پیدا فرمائے، اور جسمانی غذا، جسمانی لباس اور جسمانی جتنی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں انسان کی اسباب مہیا فرمائے۔ اور پھر صرف جسمانی نہیں بلکہ انسان چونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم کا اور روح کا، تو جسم کے لیے جتنی ضروریات تھی انسان کی وہ ساری کی ساری زمین کے اندر رکھ دیں، اور روح چونکہ اوپر سے آئی تھی، روح کی بھی اپنی ضروریات تھیں۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت تھی۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور اسے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے سے روح کی بیماریاں بھی ہیں اور ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ تو جسم کے لیے ساری ضروریات اور بیمار ہونے کی صورت میں اس کا علاج اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رکھا انسان کے لیے، تو روح کی بیماریوں کا علاج اور روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وہ علوم ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ جسمانی ضروریات کو پورا کیا بلکہ انسان کی روحانی ضرورتوں کو بھی پورا فرمایا ہے۔ جسمانی غذا کا انتظام بھی فرمایا تو روحانی غذا کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ تو وہ ذات جو سارے انتظامات کر رہی ہے پوری انسانیت کے لیے، وہی ذات ہے جس کو رب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رب جو صفت ہے پروردگار عالم کی، یہ تمام صفات کی جامع صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو اپنا تعارف کرایا تھا وہ اسی صفت کے ذریعے سے ہی کرایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمایا، اور پھر ان روحوں سے اللہ رب العزت نے خود خطاب فرمایا اور فرمایا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو وہاں پر صفت ربوبیت کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ اور پھر دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا تو پھر یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں تشریف لائے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخری کتاب قرآن حکیم آپ پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے اسی کی یاد دہانی کرائی ہے کہ سبق بھول نہ جاؤ، وہ تعارف جو پروردگار عالم نے اپنا کرایا تھا اس کو یاد رکھو، وہ تمہیں بھول نہ جائے۔ اور پھر عبادت کا حکم دیا تو بھی اسی صفت کے ذریعے سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، صفت ربوبیت کو بیان کیا۔ اور یاد دہانی کے لیے جو کتاب نازل فرمائی سورت یعنی کہ پہلے جملے سے لے کر سورت فاتحہ پہلا جملہ ہے قرآن حکیم کا، پہلے جملے سے لے کر آخر تک دیکھیں کہ ابتدا ہو رہی ہے قرآن حکیم کی تو صفت ربوبیت سے، الحمدللہ رب العالمین، صفت رب کو بیان فرمایا۔ پھر قرآن حکیم کے اندر جا بجا تذکرہ ہے۔ پھر جب قرآن حکیم مکمل ہوتا ہے تو اختتام بھی صفت ربوبیت پہ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، وہاں پر صفت ربوبیت کی یاد دہانی آخر میں پھر کرائیے۔ اور پھر جب انسان دنیا سے جائے گا عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کی پہلی سیڑھی جسے قبر کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جو سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت سے متعلق ہی سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، ما ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو پھر من ربک کا جواب وہی دے سکے گا جس نے رب کا تعارف دنیا میں حاصل کر لیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ رب کا تعارف حاصل کرو، رب کی معرفت حاصل کرو، اور اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتایا کہ عالمین
وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب عالم، میں نے عرض کیا پہلے معنی میں کہ عالم وہ چیز جس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا علم حاصل ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالمین فرمایا، یعنی عالمین، دنیا کے جہانوں پر تم نظر ڈالو، کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، سورج کا غروب ہونا دیکھو، چاند کا چمکنا دیکھو، ستاروں کی روشنی کو دیکھو، سمندروں کی موجوں کو دیکھو، دریاؤں کے بہاؤ کو دیکھو، درختوں کی شاخوں کے جھکاؤ کو دیکھو، پرندوں کی چہچہاہٹ کو دیکھو۔ تو یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آئیں، کسی ذات نے ان کو بنایا اور پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو وہ بنائی گئی ہیں، تو جو بنانے والا ہے اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا تعارف حاصل کرو۔ وہ کسی نے پوچھا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمانے لگے، یہ سامنے میرے شہتوت کا درخت ہے، میں نے اس درخت کے ایک پتے سے اپنے رب کو پہچانا۔ پوچھنے والے نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ فرمایا، دیکھو میرے سامنے شہتوت کا درخت ہے، اس کا ایک پتا میں دیکھتا ہوں کہ ایک پتا ہے، اس پر مکھی بیٹھی تو اس سے شہد نکلا، اسے بکری نے کھایا تو مینگنی بن گئی، ریشم کا کیڑا اس پر آیا تو پھر اس نے ریشم بنا دیا اسی پتے سے، ہرن نے کھایا تو کستوری بن گئی۔ پتا ایک ہے، کتنی چیزیں بن رہی ہیں، تو بنانے والے کون ہیں؟ فرمایا، میں نے اپنے رب کو اسی کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کی چیزوں سے عالمین، یہ جہان جو ہے ایک جہان نہیں، عالم تو ایک ہے، جمع اس کی عالمین۔ فرمایا کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کی وہ پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے ہیں، پروان چڑھانے والے ہیں، کمال تک پہنچانے والے ہیں، تمام کے لیے انتظامات کرنے والے ہیں وہ پروردگار۔ تو وہ عالم کتنے ہیں؟ فرمایا جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ فرماتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم 18,000 ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، کئی عالم ہیں، عالم ملکوت ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مخلوق میں کئی ہیں، مکھیوں کا اپنا جہان ہے، اور چیونٹیوں کا ایک اپنا جہان ہے، جو پانی کے اندر مخلوق رہتی ہے ان کا اپنا جہان ہے، خشکی پر رہنے والوں کا اپنا جہان ہے۔ تو کئی جہان ہیں، کئی عالم ہیں، اور تمام عالموں کی بیک وقت تربیت کرنا، بیک وقت ان سب پر نظر رکھنا، بیک وقت سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت اس کے جہاں پر بھی ہے وہاں تک اس کے لیے پہنچانا۔ جو ذات یہ سارے کام کر رہی ہے اسی ذات کو ہی رب کہا جاتا ہے۔ تو جس نے رب تعالیٰ کا تعارف حاصل کر لیا، یعنی جس نے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اس کا مقام بھی پھر بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک عارف، یعنی وہ شخص جس نے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی ہے، اپنے رب کو جس نے پہچان لیا ہے، فرمایا اس کی 2 رکعت نماز، اور جس نے اپنے رب کو ابھی تک پوری طرح نہیں پہچانا، رب کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اس کی 1,00,000 رکعت نمازیں، فرمایا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو عارف ہے وہ جب ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ عرش کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو عرش کی بلندیوں پہ تصور کرتا ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کا تعارف اور معرفت اس کی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہان کی چیزوں میں، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر اور تدبر کر کے انسان اپنے پروردگار کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو تعریف ہو سکتی ہے کسی خوبی پر، کمال پر، وہ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ وہ تعریفیں جو پہلے ہو چکی، جو ہو رہی ہیں، جو آئندہ ہوں گی، ساری تعریفوں کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کو کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا تعارف اور اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔